جنرل ضیاء الحق بھی پاکستان پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والے دیگر فوجی آمروں کی طرح ہی تھے، مگر یہ فیشن بن گیا ہے کہ جب کبھی ملٹری ڈکٹیٹروں پر تنقید کی جائے تو سب سے زیادہ نشانہ جنرل ضیاء الحق کو ہی بنایا جاتا ہے۔ ان کے شدید مخالف پورے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی ذمہ داری بھی انہی پر ڈالتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا ہی غیر معمولی، اوپر سے بھٹو کو پھانسی دینے کے فیصلے نے ایسے تباہ کن منفی اثرات چھوڑے جن کا آج تک تدارک نہیں کیا جا سکا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کئی سینئر جرنیلوں کو سپر سیڈ کر کے جونیئر ضیاء الحق کو آرمی چیف بنایا تھا۔ ذہین فطین بھٹو کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات موجود تھی کہ جنرل ضیاء الحق اس نوازش پر دوران ملازمت مکمل طور پر حکومت کے تابع دار رہیں گے۔ پاک فوج کے حوالے سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو خصوصاً 1971 کی جنگ کے تناظر میں کئی بڑے اقدامات کر چکے تھے۔ 90,000 فوجی قیدیوں کو بھارت سے رہائی دلوانا، افواج کا مورال بلند کرنا، دنیا بھر سے جدید اسلحہ کی خریداری، اس کے ساتھ ساتھ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے کے بعد وہ خود کو خاصی بہتر پوزیشن میں کھڑا محسوس کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نجی اداروں کی نیشنلائزیشن، فیڈرل سیکورٹی فورس کے قیام سمیت بعض دیگر اقدامات کے باعث تجارتی حلقوں اور مخالف سیاسی جماعتوں میں سخت جذبات پائے جاتے تھے۔ ان سب کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت مجموعی طور پر مضبوطی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ بھٹو مرحوم کا عالمی سطح پر بھی ایک کردار تھا۔ ملک کے پہلے فوجی آمر جنرل ایوب کی کابینہ میں بطور وزیر خارجہ وہ عالمی سطح پر اپنے تعلقات بنا چکے تھے۔ بطور وزیر اعظم بھٹو مرحوم نے اپنے ویژن کے تحت پوری امت مسلمہ کے لیے اہم کردار ادا کرنے کی ٹھانی اور لاہور میں تاریخ ساز اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد کرائی۔ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنا اور تمام مسلم ممالک کے اتحاد کے لیے کی جانے والی تیاریاں عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کسی طور پسند نہیں آ رہی تھیں۔ اپنے دور اقتدار کے دوران ہی انہیں خصوصاً امریکی حکام کی جانب سے دھمکیاں ملیں۔ 1970 میں عام انتخابات کا موقع آیا تو 9 مخالف سیاسی و دینی جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد کے نام سے پلیٹ فارم قائم کر کے مقابلے کی ٹھانی۔ یہ سچ ہے کہ عام انتخابات منصفانہ طور پر منعقد ہو جاتے تب بھی پیپلز پارٹی کی پوزیشن کوئی بری نہیں تھی، مگر اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ 1977 کے الیکشن میں زبردست دھاندلی کی گئی۔ دھاندلی کے خلاف چلنے والی تحریک نے دنوں میں زور پکڑا تو فریقین مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے قبل سمجھوتے اور نئے الیکشن کے لیے تاریخ کا اعلان ہوتا، فوج نے بغاوت کر کے تختہ الٹ دیا۔ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق نے صرف 90 روز میں عام انتخابات کرا کے واپس بیرکوں میں جانے کا اعلان کیا، مگر اصل منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ نئے انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان کر کے پولنگ منسوخ کر دی گئی۔ سپریم کورٹ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دلوا کر اس پر عمل درآمد بھی کر دیا گیا۔ اس تمام گھناؤنے کھیل کے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ ہی تھی۔ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ قبر ایک اور بندے دو۔ ضیاء الحق نے بھٹو کو چھوڑا تو خود نہ بچ پائیں گے۔ ضیاء الحق کے دور میں سابق سوویت یونین افغانستان میں گھس آیا تو ضیاء الحق نے اس کا راستہ روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 سال بعد امریکہ سمیت پوری دنیا عملی مدد کے لیے میدان میں آ گئی۔ مجاہدین تو بڑی تعداد میں موجود ہی تھے، پھر بھی دنیا بھر سے جنگجو منگوائے گئے، جدید اسلحے کے ڈھیر لگ گئے۔ اس جنگ میں پاکستان کو براہ راست کودنا ہی کودنا تھا۔ جدید جنگی مشینری اور دنیا کی دوسری سپر پاور ہونے کی وجہ سے سابق سوویت یونین کے عزائم افغانستان سے بھی آگے جانے کے تھے۔ بلوچستان اور صوبہ سرحد پر سرخ ریچھ کی نظریں تھیں۔ آج بعض تجزیہ کار اس سوویت منصوبے کو محض خام خیالی قرار دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ تھا۔ دنیا کا سب سے بڑے رقبے والا ملک پاکستانی علاقوں پر قبضے کے بعد گرم پانیوں تک رسائی کا منصوبہ بنا کر میدان میں آیا تھا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اگر سوویت یونین افواج کو
افغانستان میں نہ روکا جاتا تو بلوچستان اور سرحد میں ایسے عناصر موجود تھے جو غیر ملکی فوج کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ افغان جنگ کے ہماری زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، مگر اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ اجتماع چوکڑی میں کلاشنکوف کلچر بھی آیا اور ہیروئن کے اسمگلروں نے بھی خوب کام دکھایا۔ ضیاء الحق کے دور میں آیت اللہ خمینی نے شاہ ایران کا تختہ الٹ کر انقلاب لانے کا اعلان کیا۔ اس انقلاب کے براہ راست اثرات پاکستان پر مرتب ہونے لگے تھے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے ایک روز اسلام آباد میں احتجاج کے دوران سیکریٹریٹ پر قبضہ جما لیا۔ اس موقع پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے مسلک کی بنیادوں پر جماعتیں کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے فرقہ واریت میں تو اضافہ ہونا ہی تھا، مگر خون ریزی بھی ہوئی۔ یہ فیصلہ ضیاء الحق ہی نہیں بلکہ پوری اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ اگر اس وقت روشن خیال جنرل مشرف بھی حکمران ہوتے تو فیصلہ یہی ہونا تھا۔ ضیاء الحق کے دور کو کرپشن کا دور کہا جاتا ہے۔ غنڈہ گردی، زمینوں پر قبضے اور بدعنوانی کے واقعات عام تھے، مگر کرپشن تو قیام پاکستان کے فوری بعد اس وقت ہی شروع ہو گئی تھی جب لوگ جیلی کلیم کے لیے جائیدادیں ہتھیانے پر تل گئے تھے۔ ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام تکمیل کو پہنچا۔ 1984 میں ایٹم بم تیار کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر بھٹو مرحوم کے بہت بڑے مداح ہیں، مگر وہ یہ بات کہنے میں ہرگز نہیں چونکتے کہ ضیاء الحق نے بھی تمام تر وسائل ایٹمی پروگرام کے لیے دستیاب رکھے تھے۔ ضیاء دور کی ایک اور اہم بات بعض اسلامی اقدامات تھے۔ یہ تاثر عام تھا کہ ضیاء الحق ذاتی حیثیت میں پابند صوم و صلات ہیں اور مالی کرپشن میں ملوث نہیں۔ سرکاری دفاتر میں نماز با جماعت کا اہتمام سمیت دیگر ایسے کئی اقدامات کو رائج کیا گیا، مگر مخالفین کے مطابق مرحوم جنرل کا یہ سارا عمل ریاکاری پر مبنی تھا۔ ضیاء الحق نے میڈیا پر خواتین اناؤنسرز کو سر ڈھانپ کر خبریں پڑھنے کا حکم دیا۔ ڈراموں میں ڈائیلاگ تک کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ان میں کوئی چیز مذہبی اور اخلاقی حوالے سے قابل اعتراض نہ ہو۔ ضیاء الحق کے اس اقدام پر ماڈرن اور فنکار برادری آج تک ان کے در پہ ہے، مگر سچ یہی ہے کہ اس دور میں مغربی کلچر تیزی سے پروان چڑھ رہا تھا اور ٹی وی فلموں میں اس کی خوب عکاسی ہو رہی تھی، جس کے توڑ کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا۔ ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرح جنرل ضیاء کے دور میں بھی صوبائی منافرت میں اضافہ ہوا۔ MQM کی بنیاد رکھی گئی تاکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے توڑ کے لیے متحارب قوت پیدا کی جا سکے۔ جنرل ضیاء الحق نے اپنا اقتدار مستحکم بنانے کے لیے ریفرینڈم کروایا اور از خود صدر بن بیٹھے۔ 1985 میں عام انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرا کے سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی ساری تدبیریں الٹی پڑی۔ غیر جماعتی اسمبلی میں مسلم لیگ بنی اور اس کے شریف النفس وزیر اعظم محمد خان جنیجو سے ان بن کے بعد 1988 میں اسمبلی ہی توڑ دی گئی۔ اسمبلی توڑنے کا صدارتی اختیار 58(2)B ضیاء الحق کے دور میں ہی آئین کا حصہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پر ادموا کرنے کی تمام کوششیں ناکام رہیں۔ 1986 میں بینظیر بھٹو کی پاکستان واپسی پر لاہور میں ان کے فقید المثال استقبال نے ثابت کر دیا کہ پھانسی اور جلا وطنی والے لیڈر کبھی اتنی جلدی عوام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ ایوب، یحییٰ اور مشرف کی طرح جنرل ضیاء الحق بھی آل ان آل تھے۔ عدلیہ ان کے گھر کی لونڈی تھی تو انتظامیہ نوکر۔ ملک کے اصل حکمران ادارے GHQ، ISI اور MI ان کے اشارۂ آبرو کے منتظر رہتے تھے۔ منتخب نمائندے تو محض بیٹ مین کی طرح برتاؤ کرتے تھے، لیکن کہیں کچھ اور بھی تھا۔ اوپر اللہ تعالیٰ اور نیچے عالمی استعمار، جس کے نزدیک فوجی آمر کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی تھی۔ 1988 میں جنیجو حکومت کی برطرفی کے ساتھ ہی اوجری کیمپ کا واقعہ بھی رونما ہو گیا۔ معاملات سمٹ نہیں رہے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کو معتبر حلقوں کی جانب سے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ ان کی جان لینے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ 14 اگست 1988 کی تقریب کی تیاریوں کے سلسلے میں پورا فنکشن آرمی ہاؤس میں ہی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
ایک روز قبل ریہرسل کے لیے پی ٹی وی ٹیم آرمی ہاؤس گئی تو ضیاء الحق خود ملنے آ گئے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اسٹیج کس طرف لگے گا، پھر اطراف کا جائزہ لیا۔ وہاں موجود درختوں کے جھنڈ کو اپنے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے 40 درخت کٹوا دیے۔ انہیں خدشہ تھا کہ منصوبہ ساز انہیں اندر والوں کے ذریعے ہی نشانہ بنائیں گے۔ دو معروف صحافی جو اب بھی پوری طرح چاقو چوبند ہیں، ضیاء الحق سے ملاقات کے لیے 14 اگست کو ہی آرمی ہاؤس گئے۔ بعد میں الگ الگ محفلوں میں انہوں نے بتایا کہ ہم ملنے کے لیے پہنچے تو جنرل صاحب کے چہرے پر واضح طور پر موت کا خوف جھلک رہا تھا۔ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق بہاولپور گئے، تمام تر حفاظتی انتظامات کے ساتھ ٹینکوں کی مشق کا جائزہ لیا۔ وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ کے علاوہ 11 دیگر جنرل صاحبان اور امریکی سفیر و دفاعی اتاشی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ تقریب ختم کر کے اپنے طیارے کی جانب گئے اور سب کو ساتھ لے کر سوار ہو گئے۔ جنرل اسلم بیگ علیحدہ سے اپنے طیارے پر آئے تھے جس نے الگ اڑان بھری۔ ٹاپ فوجی لیڈرشپ ہی نہیں، امریکی حکام بھی ساتھ تھے۔ بظاہر سب کچھ محفوظ تھا، مگر طیارہ فضا میں بلند ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی بستی لال کمال میں گر کر بھسم ہو گیا۔ قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ کیا یہ بات حیرت انگیز نہیں کہ امریکی سفیر اور دفاعی اتاشی بھی لقمہ اجل بن گئے، مگر سپر پاور نے اصل منصوبہ سازوں تک پہنچنے اور نام افشاں کرنے میں دلچسپی بھی نہیں لی۔ پاکستان کے اندر تحقیقات کا بہت شور مچا، بعض افسران کے نام بھی سامنے آئے۔ ایک موقع پر یوں لگا کہ قاتل پکڑے ہی جانے والے ہیں، لیکن پھر سارا معاملہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑنے لگا۔ جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے آج تک مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے والد جو فوج کے سربراہ بھی تھے کہ قتل کی تحقیقات کرا کر رپورٹ جاری کی جائے، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگ رہی۔ اب تو ٹھیک سے یہ بھی پتہ نہیں کہ اتنے بڑے واقعے کے حوالے سے کوئی جامع تفتیش ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ بہرحال جنرل ضیاء کی آن ڈیوٹی موت شہادت قرار پائی۔ بہت بڑا جنازہ ہوا، ملک میں بڑے پیمانے پر سوگ کی فضا دیکھی گئی۔ ہر برسی کے موقع پر شروع میں بڑے بڑے تعزیتی جلسے ہوئے جو اب سمٹ کر محض چند درجن افراد تک رہ گئے۔